تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ان غلطیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر ضروری سوال مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے درس میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ جو سورۃ بقرہ میں چلا آ رہا ہے کہ وہ غیر ضروری سوال موسیٰ علیہ السلام پر کرتے تھے، جیسے وہ گائے کا مسئلہ تھا، رنگ کیسا ہو کیسی ہو، تو کام بڑھتا چلا گیا تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، پھر وہ گائے بھی ملنے میں نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ان غلطیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر ضروری سوال مت کریں۔ تو اس لیے یہ حضور کے صحابہ کرام اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ انسان بزرگوں پر، بڑوں پر، علماء پر غیر ضروری سوال نہ کرے۔ اور بالخصوص صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خطاب کیا تھا، پھر صحابہ کرام محتاط رہتے اور بڑے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے اور اطمینان حاصل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ام تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ آپ کی آمد سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پر سوال کرتی تھی، یعنی غیر ضروری۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بدل دے کفر سے، اور جو کوئی بدل دے کفر کے ساتھ ایمان کو، یعنی وہ ایمان سے ہٹ کر جو کفر اختیار کرے، فقد ضل سواء السبیل، بس تحقیق وہ گمراہ ہوا راستے سیدھے سے، ہٹ گیا وہ۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت علی الاسلام علی الایمان نصیب فرمائے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور چاہتے ہیں اہل کتاب، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ نصرانی ہوں، وہ چاہتے ہیں، ودا ان کی چاہت ہے، ودا کثیر من اہل الکتاب، ودا چاہت ہے کثرت سے اہل کتاب کی، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کاش کہ وہ پھیر دے تمہیں بعد ایمان کے، اسلام سے تمہیں پھیر دے، منحرف کر دے، کفارا یعنی کفر میں لے جائے، حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تمہارے لیے حسد ہے، من بعد اس کے ما تبین لهم الحق، یہ کہ ظاہر ہو چکا واسطے ان کے حق، تورات زبور انجیل میں انہوں نے اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام
ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نشانیوں کو دیکھا اور ظاہر ہو چکا، ظاہر ہونے کے بعد حق کے وہ اس قسم کا بغض رکھتے ہیں، حسدم وہ حسد رکھتے ہیں، من عند انفسہم ان کی جانوں میں حسد ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، من بعد اس کے ما تبین لہم الحق جو کہ ظاہر ہو چکا واسطے ان کے حق، فاعف پس معاف کرو ان کو، واسفحوا اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ کیونکہ ابتداء اسلام میں یہود و نصارہ مشرکین آپ کو بہت ستایا کرتے تھے، تو جو آپ کی مکی زندگی تھی وہ لائف صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ظلم و ستم کے وہ ایام، وہ سال تھے جو مکہ میں گزارے گئے، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، محبوب نے ہجرت کی، مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہوئی، حتیٰ کہ پھر جہاد کا حکم آ گیا، جاہدوا فی سبیلہ، پھر آپ نے دیکھا بدر میں، خیبر میں، ہر میدان میں اللہ کے محبوب کو فتح نصیب ہوئی، اور فتح و نصرت کے ساتھ آپ کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔